عزیز صاحب آپ نے پچھلے ہفتوں میں کچھ مخبریاں کی تھی, ان کا پریکٹیکل فیڈ بیک آیا ہے, پہلے وہ سن لیں پھر آپ کی مخبریاں سنیں. اچھا جی, کیا ہے جی پریکٹیکل؟ ہاں وہ جناب والا, ایک تو آپ نے یہ مجھے جناب والا نہ کہا کرو, میں تمہیں بتا دوں, یہ عزت سے کہتے ہیں, عزت مجھے سے. پتا تم جیسا پڑھا لکھا آدمی جب کسی سادے بندے کو جناب والا کہتا تو تنسیا کہتا. تو تم سادہ ہو؟ سادہ ہی ہوں اور میں تمباکو والا ہوں. اچھا, آپ کو یہ بات بتانا مقصود ہے جناب کہ وہاں پہ گجرانوالہ میں آپ نے ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں ایک مخبری کی تھی, ہمیں سنائی تھی, جس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے اس وقت بھی اس کا نوٹس لیا تھا رقم کی برآمدگی کے حوالے سے. ڈکیتی ہو گئی تھی پروفیسر صاحب یار, 1.5 سال سے کھجل ہو رہے تھے بیچارے. ہاں, اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اس برآمدگی کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ ان کو پہنچا دیا گیا ہے, اور معمولی سی رقم رہتی ہے وہ بھی افسران نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ بھی جلد ان تک پہنچا دی جائے گی. جی بالکل. اور دوسری مخبری آپ نے گزشتہ ہفتے ہمیں سنائی تھی وہاں پہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے کہ غیر قانونی طور پر ایک بڑا ٹینڈر ایوارڈ کیا جا رہا ہے. وہ تمہاری مخبری کے اگلے روز ہی وہ ٹینڈر فوری طور, ٹینڈر تو ہو چکا تھا, جو کام ایوارڈ کرنا تھا وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی بالکل. ہائے 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 ہائے, واہ 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 شہباز شریف صاحب, اللہ آپ کو زندگی دے. یہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ایک انگلی سے تماڑ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ حکم بھی ایک انگلی سے کرتے ہیں. واہ جی واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے گی. آمین. چلو اب مخبریاں بھی سناؤ. یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ والی مخبریاں جس پہ سی ایم صاحب نے ایکشن لیا ہے, اس کا یہ اگلا پارٹ بھی پیش کر دوں ان کو. اس کے ویسے کئی پارٹ ہیں. یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا پورا کرپشن کا ایک گڑھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پروگرام میں وہ ساری کرپشن جو ہے بے نقاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر تازہ کرپشن جو ابھی ہونے والی ہے, اور وہ بھی سی ایم صاحب کے آرڈر سے ہی روک سکتی ہے, ویسے تو نہیں روک سکتی. کیا؟ اللہ جی, میرے مخبر نے بتایا ہے کہ سی ایم صاحب کے یہ نوٹس لینے سے تقریباً 22 کروڑ روپے کی کرپشن رکی ہے. اللہ ان کو زندگی دے. اس کا جو اگلا پارٹ میں ان کو پیش کرنے لگا ہوں, اس پہ بھی اگر یہ نوٹس لے لیں تو بلے 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 بلے. لو جی, ان کتابوں کا جو ٹائٹل ہے نا اس کا کوئی 30 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے, جس میں 6 کروڑ کی کرپشن ہو سکتی ہے اور ہو جانی ہے. چونکہ 1 اکتوبر کو جناب اس ٹینڈر کا فیصلہ ہونا ہے اور بڑی جلدی سے نپٹایا جا رہا ہے کہ فٹافٹ سویرے جناب. لو جی, 2 ارب روپے کی یہ کتابیں ہیں, اور ان کا ٹائٹل جو ہے نا اس میں پر ٹائٹل 15 پیسے کمیشن طے ہو چکی ہے. اب مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ اس میں سے کافی زیادہ رقم چیئرمین صاحب کو اپڑ گئی ہوئی ہے. اب تو ان کو باؤنڈ ہو گیا نا ٹھیکہ دینے کے لیے. لو جناب, اس ٹینڈر کے لیے بڈ کی جو شرطیں ہیں نا وہ بھی کافی مشکل کر دی گئی ہیں, تاکہ جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں نا, پیار والے, ٹکیوں ٹافیوں والے, صرف وہی اس ٹینڈر میں آ سکیں گے. افسوس والی بات یہ ہے کہ جو وہ خاتون سیکرٹری صاحبہ تھی جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, اور ہم نے بتایا بھی تھا, ہمارے مخبر نے ہمیں پوری رپورٹ دی تھی, ان کے ساتھ اب بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ جو ٹائٹل کی کمیٹی بنائی گئی ہے نا ٹینڈر کی, اس میں ان کو ممبر بھی نہیں رکھا گیا. ایسی ایماندار خاتون کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. لو جی, یہ ٹائٹل کا ٹینڈر پاس کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں صرف 2 افراد شامل ہیں, جن میں ایک سابق چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. نہیں تو اگر 2 افراد ٹینڈر میں شامل ہوں تو وہ تو ٹینڈر ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا فضول بیہودہ حرکت ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے جب میں مخبری سناتا ہوں تم بیچ میں تو فضاد کرو اپنی مخبری کی. تو میں نے بتایا نہیں کہ 2 افراد شامل. اب مخبری کے چچا وہ ہو ہی نہیں سکتا, ٹینڈر نہیں ہو سکتا. کیسے ہو رہا ہے یہ ٹینڈر؟ یہ تو نرم ہے, اس کی تو نہیں درد ہوتی وہ ٹینڈر نہیں ہو سکتا. تو ہو رہا ہے نا, میں کس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں سی ایم صاحب سے. لو سرکار, اگر یہ ٹینڈر کل ہو گیا تو پرسوں میں آپ کو اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل بھی بتاؤں گا. یہ سی ایم صاحب کی تمہارے عقل کیا کرو, خبردار. لو جناب, اگلی مخبری بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہے, مگر ذرا اتلے لیول کی. ایچیسن کالج, مال روڈ, لاہور, سنا کبھی نام؟ ہنسرا آگے سے انگریزیاں ادھر بولی جاتی ہیں, بہت بڑے لیول کا کالج ہے. لو جناب, ادھر ایک پرنسپل صاحب تعینات ہوئے ہیں, رویہ ان کا اتنا اچھا ہے
کہ جونیئر اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر صاحبان ریزائن دے کے دوڑ گئے، بورڈ آف گورنر کے چیئرمین صاحب ریزائن دے گئے ہیں۔ لو حضور بھج نس پوری پڑی ہوئی ہے، والدین بچوں کے اتنے سخت پریشان ہیں کہ ایویں کل پرسوں کا واقعہ ہے، 2-3 بچے سینئر اسکول کے آپس میں لڑ پڑے، اچھا سرکار نے سارا سینئر اسکول باہر نکال کے تو توپ میں کھڑا کر دیا، چند بچوں کی بیچ میں دھوپ میں کھڑے ہو کے نکسیریں بھی پھوٹی ہیں، مار نہیں پیار۔ جی جناب، اس کے ساتھ ساتھ بیچاروں کئیوں کا بخار بھی کر گیا کہ چڑھ گیا، تپے کھلونا بہت مشکل ہے، ابھی تمہیں تپے کھلا رہا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے، مجھے کیوں کھڑا کرو، اب 1 گھنٹے بعد اگر تمہاری اینک پگل کے ادھر نہ آ جائے تو تب ہے۔ خود کھڑے ہو کے دکھا دو مجھے۔ لو جناب، جب کو والدین پرنسپل صاحب سے شکایت کرتے ہیں تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ جناب وہ تو بہت سخت آگے سے بےزتی کر دیتے ہیں، وہ تو عورت کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ بڑی غلط بات ہے۔ گورنر سلمان تاثیر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں وہ، کیا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ پہلے بتانا تھا، میں نے ایویں کہہ دیا۔ اب دیکھو اسٹوڈنٹ بیچارے ان سے اک کے کب ریزائن دینا شروع کرتے ہیں اور کالج ویلا ہو جائے اور پرنسپل صاحب کلے بیٹھ کے گا رہے ہوں، ایچی سونیاں کالج آ جا سونیاں۔ لو جناب، ان پرنسپل صاحب کی سب سے عام کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بندے ہی نہیں، یہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں۔ کیا؟ ایجوکیشن کے ساتھ ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا میرا اٹامک انرجی سے۔ یار ان کی دفعہ نہیں، تم ہن سے میری دفعہ بڑے تمہیں کہے سوچ رہے ہیں۔ بہت پیاری مثال دی ہے۔ لو جی، اگلی مخبری یہ ہے کہ اس سیلاب زدہ پاکستان کی ایک اہم بلکہ اہم ترین شخصیت، ہائے ہائے یار دیکھو یار، اس ملک کے لیے باہر سے ہم امداد امدود بھی لینے جاتے ہیں، بھائی جی ساری کر سیلاب آ گیا، پیسے دے ہمیں، اور اب اس ملک کے اندر بڑے بڑے گھروں کو بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، سیلاب ٹیکس۔ بالکل، اسی ملک کی اہم ترین شخصیت جن کا گھر کراچی میں بھی ہے، کراچی والے گھر کے لیے لاہور کے ایک فرنیچر شو روم سے، وہ شو روم اتنا بڑا جس کی ایک برانچ عرب ملک میں بھی ہے، اس شو روم سے انہوں نے 8 کروڑ روپے کا فرنیچر خریدا ہے۔ کیا؟ 8 کروڑ؟ جی جناب، ٹانگیں دمانے والے صوفے نکل آئے ہوئے ہیں، کمر پہ خارش کرنے والی گدیاں نکل آئی ہیں۔ چلو یہ دونوں مشینیں بھی لگا لو تو کیا لکڑی کی بجائے ہیروں کے بنے ہوئے ہیں یارو؟ یہ جا کے فرنیچر والوں سے پوچھو، میری شکل ترخان سے ملتی ہے۔ تمہارا مخبر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ مخبر تو فٹاٹ نام رہا ساتھ چھلی کھا رہا ہوتا ہے، مخبری پکڑا کے دوڑنے کی کرتا ہے۔ چھلی کھا رہا ہوتا ہے۔ لو جناب، اس کی کمیشن جو ہے نا اس فرنیچر کی بنی ہے 50 لاکھ روپیہ، جو ایک خاتون نے وصول کی ہے جس نے یہ فرنیچر دلوایا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، ہلکی سی ہنسی بھی ہے اس میں۔ شو روم والے کو بھی 8 کروڑ کا بل پے نہیں ہوا۔ اوئے یہ ہنسی نہ لگانا بیچ میں، یہ نہیں اچھی لگتی یار، اگلے غصہ کر جاتے ہیں، تم ہنس رہے ہو آگے سے۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔